بات ناگوار گزر رہی ہوگی ضرور، لیکن وقتوں کو نہ پلا کے غیروں کو پلائے وہ امام۔ عجیب منظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت سلامت رکھے آپ خدا کی آوازوں کو بہت سلامت رکھے۔ تو یہ حر کی جو عظمت بنی ہے وہ کس وجہ سے بنی ہے، مفتی صاحب کو آج پڑھ کے جاؤں گا، جی بالکل چھوڑوں گا نہیں، آگے یہ معاملہ دور دور تک جائے اور اپنا دین کوئی ایک گھرے کا معاملہ نہیں ہے، محدود دائرے والا نہیں ہے۔ یہ جس دین کا ہم امت سے اظہار کرتے ہیں، یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ یہ جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا، ان دینا اللہ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے نا۔ تو عزیزان گرامی، جو پسندیدہ دین اسلام ہے، یہ کیسا تھا؟ اس نے لجام فرض حسین پہ ہاتھ بڑھایا، یہ وہ بات گزارتا نا، انتقام کے لیے نہیں، کیونکہ تھا پیاسا، یہ چاہتا تھا خدا، کیا سنایا؟ وہ چاہتا تھا خدا، دشمنی میں نہیں، کیونکہ اگر دشمنی ہوتی تو پاس موجود تھے، کیا جناب، دشمنی میں نہیں، لیکن شان امامت کے خلاف دل گستاخی ہوئی، اسی لیے فرزند رسول نے بھی اس کو کاٹنا شروع کیا۔ دیکھیں جملہ کہہ کے بعد جو ہوتے کہ کچھ نہ کچھ انجیکشن مار کے وہ بلواتے ہیں کہ آدمی کتنے پانی میں ہے، اگر بہہ گیا تو ادھر والا، اگر قائم رہا تو علی والا۔ بچوں دیدانے وہ مولا نے کیا جملہ کہا جب اس نے لجام فرض پہ ہاتھ بڑھایا، کہ دشمنی میں نہیں، انتقام میں نہیں، خلاف ورزی میں نہیں، کیونکہ حر بھی پیاسا تھا۔ سبحان اللہ، میں کیا کر رہا ہوں کہ بہت پیغام ہے، حر بھی پیاسا تھا، اس کا روزہ لشکر بھی پیاسا تھا، حر کے سپاہی بھی پیاسے تھے۔ جی راستہ ضرور روکا ہے، راستہ ضرور روکا ہے، سجا بہار ضرور آیا ہے، مگر اندر سے نہیں بڑھایا، اندر سے نہیں، ظاہری پیاس سے مجبور کیا تھا۔ اس لیے مولا حسین نے سوچا کہ حر کو کھنگال تو لے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اندر سے حر کچھ اور ہو، باہر سے حر کچھ اور ہو، اندر سے حر کچھ اور ہو، باہر سے حر کچھ اور ہو۔ فوراً سوچو، پھر فوراً مولا حسین نے بتا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا کہا؟ ارے یہ اندر کے حالات کھنگالنے کے بہت بڑا جملہ تھا۔ آئے کیا تربیت ہے ماں باپ کی، حر نے کیا جواب دیا؟ فرزند رسول، اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی، اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا، لہذا میں ڈرتا ہوں۔ کسی عالم نے حکم کہا ہے خلا تنگیر کے سلسلے میں، بلیٹ کے ماتم کے سلسلے میں، کسی کو تو اچھا ہی ہے بھائی، کسی سے پوچھا گیا، کسی عالم سے پوچھا گیا کہ صاحب اس کے سلسلے آپ کا نظریہ کیا ہے، خیال کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ حر کی طرح جواب دیا، منس مادر شبیر میدرسم، میں حسین کی ماں سے ڈرتا ہوں۔ تو پتا چلا کہ جو حسین کی ماں سے ڈرے وہی جنتی ہوتا ہے، جو حسین کی ماں کے دروازے پہ آپ لکڑیاں لے کے آ جائے۔ افسوس الاتش پہ ہوا تو بلند ہوا، افسوس الاتش پہ ہوا تو بلند ہوا، وہ جانب شہ چل جو دیا اور بلند ہوا، وہ جانب شہ چل جو دیا وہ اور بلند ہوا۔ واللہ آج حر کی ترقی نہ پوچھئے، ارے واللہ آج حر کی ترقی نہ پوچھئے، قدموں میں شہ کے گر جو پڑا ہو کو بلند۔
ہمیشہ سمجھ گیا اے فرزند رسول اب اگر آپ کی ماں والدہ فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا لہٰذا میں آپ کی والدہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ انہی کا چاہا رضی اللہ ہوتا ہے اور انہی کا مارا ارے کہیے نا لعنت اللہ ہوتا ہے یہ ہم نہیں کہتے خود حضور فرماتے میری فاطمہ جس سے راضی وہ رضی اللہ ہے اور میری بیٹی جس سے ناراض اور کیا توڑیے محمد میں بھی اکثر جلال آ جاتا ہے نا نہ پڑھے اور مائی کے آپ نہ پڑھے تو معاملہ آدر رہتا ہے جاننے سے دیتا ہو تیرے جذبہ حساس کو جانے قربان تیرے جذبہ حساس کو جانے قربان پورے تاریخ مقدر میں اجالا پایا سبحان اللہ تو بولیے کہ بیٹھے تو بیٹھے رہنے والا نہیں آتا ہے اور تیرے جذبہ حساس کو جانے قربان سبحان اللہ مولا سلامت رکھے پورے تاریخ مقدر میں اجالا پایا اور پھر حضرت شبیر کے چاہتے چاہتے شام سے پہلے جو ہو جائے سویرا پایا شام سے پہلے جو ہو جائے سویرا پایا یہ ہے حضرت حل اتنی عجیب شخصیت ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اور وہی سیدہ دادیوں نے سلام بھیجا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں وسط خلوص وسط اعتماد کہتا ہے اسے ہر ایک ہی عالی مقام کہتا ہے اور سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ حر کو علیہ السلام اور کئی مفتی صاحب کا معاملہ بھائی نواز سے گزر نہ جائے اب یہ سن لیجیے کہ نیٹ ورک بلائے کر یہ جو آتے ہیں تو بہت سے نیٹ ورک ملتے ہیں منظر بھائی کا منظر بھی میرے آنکھوں کے سامنے دیتا ہے اس کے بات کرنا تو ایک بستی نے مفتی صاحب امام جماعت لکھے اور امام جماعت لکھے اور شیعت کی کتابیں ریڈ کرتے کرتے اس نقطۂ نظر پر پہنچے کہ جمعے میں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ آنے والے جمعے کے لیے اپنا مولوی تلاش کر لیجیے گا ہم نے اپنا تلاش کر لیا ہے سب پریشان ہو گئے اس کا مطلب مفتی صاحب شیعہ ہو گئے ہیں اس کا مطلب مفتی صاحب نے علی کو مان لیا ہے شیعہ ہو گئے سلوات پڑھیے بلند ترین ہو جاتا کہتے ہیں بیمار ہونا اتنا خراب نہیں ہے بیمار ہونا اتنا برا یا خراب نہیں ہے بیماری کا بتانا اتنا خراب ہے پتہ نہیں کیا پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا بیمار انسان چاہے بھائی ایک مرتبہ ہوتا اب ڈوگری سے ہونا ہے مولانا بخار کیسے آیا یہ بخار کیسے آیا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا میں نکال دے رہا ہوں اب مانوی سے بھی 10-12-15 فون پہنچے مولانا صاحب کیسے ہو گیا یہ ایسے کیسے ہوا ویسے کیسے ہوا آپ سمجھے 24 گھنٹے 10-15 منٹ کے لیے بخار مجھے آیا تھا اب یہ بخار کو بتانے کے لیے پورا دن بھی چاہیے پوری رات بھی چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں اب مولانا صاحب نے تو مفتی صاحب مگر آئے مفتی صاحب نے تو اعلان کر دیا اگلے جمعے کو دوسرا مولوی ڈھونڈ لیجیے گا آپ کو
تھا کہ آپ کو علی مل گئے کہ آپ کیا ہو گیا آپ کو کیا کلمہ پڑ گیا. انہوں نے کہا میں کس کو یہ پریشانی بتاؤں گا. اگلا جمعہ آئے گا اس میں میں چھوڑ ہی دوں گا. آگے روز کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اب آپ پیچھے جمعے کو نیکسٹ فرائیڈے کو مفتی صاحب تشریف لائے اور لانے کے بعد انہوں نے تقریر کی اور تقریر کا وقت ہماری یہ آخری تقریر ہے اور آپ کو یہ ہم بتائے دے رہے ہیں کہ ہم نے شیعہ مذہب قبول نہیں کیا ہے. جو آپ کو فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے. ہم نے شیعہ مذہب قبول نہیں کیا ہے. ہم نے ابو طالب کو اپنا لیا ہے. شیعہ مذہب نہیں قبول کیا ہے. ہم نے حضرت ابو طالب کو اپنا لیا ہے. تو قوم نے پوچھا ابو طالب کو کیوں اپنایا؟ بھئی آخری دستے تک کتنے بھی مومنین ہیں اس جملے کے حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا. نہیں تو مجھے رات کے سناٹے میں بستر اصطلاحات کو تکلیف ہوگی. آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں کلیجے کے زور سے میں آپ کی سماعتوں تک یہ جملہ پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے شیعہ مذہب قبول نہیں کیا ہے. میں نے ابو طالب کو اپنایا. تو لوگوں نے کہا ابو طالب کو آپ نے کیوں اپنایا؟ کہا ابو طالب کو اس لیے اپنایا کہ تمہارے یہاں 4 امام ہیں, چاروں کے مصلی الگ الگ ہیں. چاروں کے مصلی الگ الگ ہیں, چاروں کی فکریں الگ الگ ہیں, چاروں کے خطبے الگ الگ ہیں, چاروں کے راستے الگ الگ. ابو طالب کے مارا ہے مصلی آٹھویں امام ہے امام رضا. اللہ کی راہ پر راضی رہنے والا امام. اور یہ دوست نہیں کہتے بلکہ دشمن سب کہتے ہے نا. ایک راوی جو اہل سنت کا راوی شیعہ میں اس کے بعد میں اپنا کلمہ بدلا, کلام بدلا, دین بدلا, مذہب بدلا, شریعت بدلی, راستہ بدلا, منزل بدلی, مکان بدلا. کیوں؟ اس لیے کہ جس مکان میں رہتا تھا وہ مکین اور تھا. اب جس مکان میں آنا چاہ رہا ہے وہ مکین اور ہے. پڑھے لکھوں میں کہہ گیا آپ کی خدمت میں عزیزو, یہ اہل سنت کا ایک راوی ہے جسے حبیب خراسانی کہا جاتا ہے. اس نے سنا 2 دن کے بعد امام رضا خراسان تشریف لانے والے. 2 دن کے بعد امام رضا علیہ السلام خراسان تشریف لانے والے. اور اسی شب میں وہ استراحت پر لیٹا تو اس نے خواب دیکھا کہ میں مکے پہنچاؤں حج انجام دینے کے لیے. اور جیسے میں ارکان حج انجام دے رہا تھا کہ کسی نے آواز بلند کی, یہاں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. مسجد ابوذر کے صحن میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. کسی کو زیارت کرنی ہو تو ہر حج کے ارکان کی بجا آوری کے بعد وہ زیارت کو جا سکتا ہے. اب ظاہر بات ہے اندھے کو تو بینائی چاہیے, بھٹکے کو تو راستہ چاہیے, پیاسے کو تو پانی چاہیے, جاگے کو نیند چاہیے, مضطرب کو سکون چاہیے, خبر والے کو ساحل چاہیے. جی اب یہ حبیب اسلامی دوڑتا ہوا مسجد ابوذر میں پہنچا. کیا دیکھا؟ لوگ رسول اللہ کے ارد گرد ایسے ہیں جیسے کعبے کے ارد گرد حاجی ہوا ہے. سبحان اللہ, جیسے کعبے کے
ارد گرد حاضر ہوا کرتے ہیں. کوئی کان چومتا ہے, کوئی آنکھ چومتا ہے, کوئی پیشانی چومتا ہے, کوئی سلسلے چومتا ہے, آپ سمجھتے ہیں, کوئی پیر چومتا ہے, کوئی پاکیزہ. آپ اپنے اپنے حساب سے سب چوما چاٹی لگی ہوئی ہے. اور یہ بھی پہنچ گئے, یہ بھی پہنچ گئے. اور جہاں انہوں نے بھی ہاتھ چومے, پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کے بیٹھے ہی تھے کہ حضور کے آگے ایک خرموں کا کشت رکھا ہوا تھا. حضور نے مٹھی بڑھائی اور بڑھانے کا خرمے کیے اور لے کے حبیب خراسانی کے دامن میں رکھ دیے, ڈال دیے یا رکھ دیے. ملاقات کے بعد حبیب خراسانی نے جو خرمے گنے تو کتنے تھے آپ سن چکے ہوں گے, 18, 18. جیسے ہی 18 خرمے کاؤنٹ کیے بڑے آنکھوں میں کیا ہوا, آپ دیکھ رہے تھے نا مکے کا حج بھی ہو رہا ہے اور زیارت رسول کا عمرہ بھی ہو رہا ہے. آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو دعوت کے دوسرے دن پتا چلا کہ بستی کی مسجد میں آ رہے تھے مدینے سے امام رضا اور خراسان سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہیں. جس کو زیارت کرنا ہو وہ زیارت کر لے. یہاں مذہب کی کوئی غیر نہیں. سبحان اللہ. بارے مولا حسین کے نام یہی ہے, کوئی بھی حق آ جاؤ, یہ کوئی کمی رہ جائے گی ہم پورا کر دیں گے. بالکل دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں. دنیاوی نیتاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ کہیں ڈاکو نہ آ جائیں. دین کے بادشاہ کا دروازہ, میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی صاحب, ہماری قوم میں بھی جو نیتا لوگ ہیں, جو نیتا لوگ ہیں ان کی نسبت ادھر نہیں دی جا سکتی ہے, وہ ادھر کے ہیں. برا نہ مانیے گا مولا سلامت کر کے. یہ ہماری قوم کے نیتا نہیں, نیتا کہے تو جاتے, نیتا نہیں ہے, وہ خدمت گزارے حسین ہے. بھائی سبحان اللہ, خدمت گزارے حسین ہے. یہ حسین کی نوکری کریں اور حسین کی نوکری جس کو مل جائے, دنیا کی شہنشاہیت کی اس کے سامنے کوئی اہمیت. ماشاءاللہ. آئیے تمام ہو گیا بڑا حضور. آنکھ کھلی, یہ پہنچے مسجد میں پہنچے. یہاں بھی وہی منظر جو مسجد ابوظبی میں دیکھا تھا. وہ دارو بیٹھ گئے. جب نمبر لگا مولا کے ہاتھ چومے, ہاتھ چومے, پیشانی کا بوسہ لیا اور لے کے پیچھے ہٹے. جو منظر نبی کا تھا وہی انداز یہاں امام رضا علیہ السلام سامنے خطبوں کا دشت رکھا ہوا ہے. مولا نے اسی عالم میں مٹھی آگے بڑھائی. دیکھو وہ مٹھی اور ہے, یہاں کی مٹھی اور ہے. جی کبھی تو گڑبڑ ہوتا ہے ماحول میں. اگر مٹھی سلامت رہے تو گنتی سلامت رہتی ہے. پتا نہیں میں کیا کہہ رہے آپ تک نہ پہنچ سکا. جی گنتی کے ذریعے مٹھی نہیں, مٹھی کے ذریعے گنتی آگے پیچھے ہوتی ہے. اگر مٹھی برابر رہے تو وجود برابر رہتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں توجہ دلانے گئے. اسی آنکھ باندھ سے امام رضا علیہ السلام مٹھی کو جو تشت رکھا ہوا تھا خرموں کا رکھا ہوا تھا اس میں خرمے لیے اور حبیب خراسانی کے جھولی میں رکھ دیے. اب جو حبیب خراسانی نے خرموں کو گنا تو وہ 18 تھے. جملہ کہوں مولائیوں کے دین پہ عرض کرتا ہوں, اتنی تمہید کے بعد بھی اگر کچھ نہ کہہ پایا تو پھر کیا ہوا. جی حبیب خراسانی نے عاجزانہ انداز میں کہا مولا اور بڑھا دیجیے. عاجزانہ انداز میں حبیب کہتے ہیں اور بڑھا دیجیے. کوئی بات ہوتا کیا کہتے اگر میرے نانا نے لاش میں تھوڑا سا میرا بہت ہو گیا, اگر میرے نانا نے آپ میں امام اسے نہیں کہتے جو کلیجی اور کپڑے کھا کے صرف میرا تک رہے. ارے امام اس کو کہتے جو حقیقت تک رہے اور حقیقت اور قابل محمد کو بھی کرتا ہو. حبیب نے کہا اس اور بڑھا دیجیے. تو امام نے کیا جواب دیا, اگر میرے نانا نے خواب میں زیادہ دے دیے ہوتے تو میں بھی تمہیں سلوات پڑھیے محمد. ابو طالب کے 12 ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بھائی صاحب پڑھ کے سب کے ہاتھ اٹھے.
بے جان کتابوں کے برق ہم لڑتے نہیں، بے جان کتابوں کے برق ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ میں احساس نہیں ہونے دوں گا، میں احساس نہیں ہونے دوں گا، لیکن چونکہ موضوع ہے، وقت ہے، اس کے تناظر میں 2 جملے پڑھ کے رب کے مسائل کو منظور کروں گا۔ آج کا یا کل کا قصہ دل کس کا ہے؟ 8ویں علی کا۔ یہ 8واں علی بھی، یہ 8واں علی بھی علم میں علی ہے، کردار میں محمد ہے۔ چھوٹا سا قصہ میں نے کہہ دیا، علم میں علی ہے، کردار میں علم میں علی کیسے ہے؟ حدیث کے پیغمبر کے سلسلے میں دربار مامون نے ایک مسئلہ چھڑا کہ حضور کا فرمان ہے یا علی انتا قسیم الجنت والنار، اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ صاحب ایک اکیلے علی ہو گئے بادشاہ کے جنت والوں کو جنت میں، دوزخ والوں کو جہنم میں، یا دوزخ والوں کو دوزخ میں، یا نار والوں کو نار میں، یا سورگ والوں جنت والوں کو نرک میں۔ آپ اس طریقے سے ایک اکیلے علی، یہاں جب مجمع ماشاءاللہ بڑھ جاتا ہے تو ایک نہیں کئی لوگ تبرک بانٹنے میں حصہ دار بنتے ہیں۔ بس کہنا ہوں آپ کی خبر میں، کیونکہ یہ تو چھوٹا مجمع ہے، وہاں تو نبی آدم ہوں گے، پوری قوم ہوگی، نوح ہوں گے، پوری قوم ہوگی۔ میں بتا کر دوں پورا سمیٹ کے 1,23,999 بولیے نا تو 1,23,000 بیٹا حسین آپ بھی خوش ہو، 1,23,999 انبیاء ہوں گے پلس ان کی قومیں بھی ہوں گی۔ المختصر یہ کہ روز عدل سے لے کے شب قیامت تک کا پورا مجمع ہوگا، اکیلے علی ہوں گے، اکیلے علی ہوں گے، یہ اکیلے علی ہوں گے۔ ابھی دنیا نے سمجھائی کیا؟ ارے جو اکیلے 18,000 عالموں کو رزق دے رہا ہو، وہ کیا اکیلے علی؟ آپ سوچئے کیا کہہ دیا گیا؟ یہ حدیث ابھی نہیں ہے، ضعیف ہے، صحیح السند نہیں ہے، غیر صحیح السند ہے۔ اب آخر میں وزیروں نے مشورہ دیا کہ ایسے کام کرنے والا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی خلافت کا جب وقت پڑا تو امامت کے دروازے میں، سبحان اللہ، جی خلافت کا جب وقت پڑا تو وہ امامت کے دروازے میں آئی۔ آج کی خلافت کا وقت پڑا ہے، کیا ہے علی؟ آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، ایک اکیلے علی کیسے؟ جنت والوں کو جنت میں، جہنم والوں کو جہنم میں بھیجیں گے، اسے بھیجیں گے۔ سب کا تو اتفاق ہو گیا، سب کا اتفاق، بڑے دربار میں سب کا اتفاق، کھانے والوں کا، پینے والوں کا، اپنی والوں کا، شاپناہ کہنے والوں کو، خلیفہ کہنے والوں، خلیفے کہنے والوں، سب کا اتفاق ہو گیا۔ لیکن نہ اتفاق ہوا تو امامت کا، امامت کو بلایا گیا، امام رضا کو بلایا گیا، اور کہا فردر رسول آپ بتائیے اپنا نظریہ پیش کیجیے کہ حدیث کے سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ قوی ہے کہ ضعیف ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ جس میرے جد کا قول تم نے کوٹ کیا، میں بھی اسی جد کا قول تم لوگ سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ جس میرے نبی نے فرمایا، میرے جس نبی نے فرمایا یا علی انتا قسیم الجنت والنار، اسی نبی نے فرمایا یا علی خود کا
मामून ने कहा कभी है, मोतबर है, सही सनद है। दरबारियों ने कहा कभी है, सही सनद है, मोतबर है। तो मौला ने कहा फैसला तो हो गया। तुम भी क्यों कह रहे हो अकेले अली, अकेले अली रोज़े महशर इतने बड़े मजमे को कैसे डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, हिस्सादारी करेंगे? जन्नत वालों को जन्नत में, दोज़ख वालों को दोज़ख में कैसे दे देंगे? वहां भेजा नहीं जाएगा, अली की मोहब्बत फैसला कर देगी। जो नबी ने कहा असल में अली की मोहब्बत का नाम जन्नत है, अली की अदावत का नाम जहन्नम है। सलावत पढ़िए मोहम्मद सलामत रखे। वाकई पता भी नहीं चला 50 और 55 मिनट हो गए, बस चंद लम्हे तमाम हो जाए। ज़हमत नहीं कहता मैं इस मजलिस को ज़हमत नहीं कहता हूँ। जहाँ हुसैन की माँ आई हो वो ज़हमत नहीं होती, उस तरह का रहमत होती है। और हम बहुत बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हम जैसे बेबिज़ात लोगों को मासूमीन के पहलू में बैठने के लायक बनाया। ये उसका कितना बड़ा करम है, ये उसका कितना बड़ा एहसान है। बाक़ायदा तो अलीलों मामूली यही चीजें देख रहा था और आखिर वो वक्त भी आया कि हमारे और आपके मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मामून अब्बासी मामून रशीद ने अंगूरों में जहर मिला के शहीद किया। अगर ये किला मैं अर्ज करूं तकिया मुसी ख्यालात भी अपनी कौम में कहीं न कहीं से उमड़ के आ जाते हैं। ये ख्याल ये भी है हम काले अंगूर नहीं खाएंगे। अच्छा भाई क्यों नहीं खाएंगे आप काले अंगूर? इसलिए कि काले अंगूर में ईमान को जहर दिया गया। तो हम कहते हैं ईमान को सिर्फ अंगूरों में ही जहर नहीं दिया गया, ईमान को सवारी में भी जहर दिया गया तो सवारी छोड़ो, ईमान को खाने में जहर दिया गया खाना छोड़ो, ईमान को दुनिया में जहर दिया गया दुनिया छोड़ो। ये सब बदतमीजी हरकतें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अरे भाई फल फ्रूट की क्या गलती है? कुछ कह रहा हूँ मकान की क्या गलती? गलती तो मकीन की है, इसीलिए 3 मकीनों पे हम लाना भेजते हैं। आप समझ में क्या कर रहा हूँ? और जो 14 इमाम मुबीन है उनका असीदा पढ़ते और से मामून अब्बासी ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को शहीद किया। ये ज़हर इमाम को नहीं दिया गया, खुद मामून ने अपने को ज़हरानुर बनाया। क्यों? इसलिए हदीसों में है जो इंसान किसी के लिए गड्ढा खोदता है या गड्ढा खोदता है वो किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदता, अपने ही बरकत बनाने के लिए, दफन होने के लिए, जलील होने के लिए, पस्त होने के लिए गड्ढा खोदता है। और होता भी यही है, जो किसी के लिए बुरा चाहता है अल्लाह उसका बुरा नहीं चाहता, जो किसी के लिए बुरा चाहता है उसका खुद बुरा हो जाता है। जिसके लिए चाह रहा है उसका कभी बुरा होता ही नहीं है। जी मौला रज़ा का बुरा मामून ने चाहा, मौला रज़ा कल भी मौला थे। अरे आज भी मौला है, क़यामत तक मौला रहेंगे। आप साथ मिलकर कहिएगा तब जाके सैयदा खुश हो पाएगी। सैयदा तवल्ला से खुश नहीं होती, सैयदा तवल्ला से खुश होती है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? तवल्ला से चार को खुश करिए, तवल्ला से सैयदा को खुश करिए। भाई मैं क्या कह रहा हूँ आपकी खिदमत में, सैयदा तवल्ला
कुछ होती है। कैसे दुश्मनाने अहले बैत पे लाना, जहरा के कातिलों पे लाना, जहरा बदरवाला गिलाने वालों पे लाना, तमाशा बांधने वालों पे लाना, हाथ जब्ती करने वालों पे लाना, पहलू जब्ती करने वालों पे लाना। मेरा अकीदा है कोई राजी हो न राजी हो हुसैन की मां जरूर जो हजारों में तमाम हो गया मौला मौला बड़ी दूर दूर से आप तशरीफ लाए हैं, 2-3 घड़ी और उसके बाद वही तमाम हो रही है। पता है आपको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत एक लम्हे तवील तक जब मासूमे कौम जो हमशीर है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, उनको एक लम्हे तवील तक कोई खैर और खैरियत नहीं मिली तो तवीलों के साथ मदीने से चल पड़ी और तुम की सरजमीन पर जब पहुंची तो क्या देखा, काले पर्दे पूरे तुम शहर में हर तरफ, कहीं झंडियां हैं कहीं काले पर्दे हैं, पूरा तुम शोक में डूबा हुआ है। मैंने सब देखा, दिल उलझने लगा, कनीजों से कहा जरा यहाँ का कोई वाली हो उसको बुला के मालूम करो क्या बात है कि तुम हम आलम में डूबा हुआ है। दो नजारों वाली तुम को बुलाया गया, रोता हुआ वाली तुम आया जब उसको पता चला कि मदीने से 8वें इमाम की बहन आई है, मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की पुत्र आई है और रोते हुए बहन से बयान किया इन्ना लिल्लाह, ऐ बहना जिस भाई के दीदार को आई है वो भाई दुनिया से रुखसत हो गया, पहले जगह से आलम परदेश में मारा गया। अल्लाह ये एक बहन है कि जिसने सुना सवारी से उतरी, बीमार हो गई, 3 दिन बिस्तर पर पड़ी रही, उसके बाद दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ये एक अलग मिजाज था, ये एक अलग बहन थी और एक बहन करबला में थी जो 70 कदम से हुसैन को नब्बे में ज़बह होते हुए देख रही थी। आवाज के साथ बड़ी तमाम हो गई है, 70 कदम से की दूरी से हुसैन को नब्बे में ज़बह होते हुए देख रही थी और आवाज भी दे रही थी और साथ के बच्चे, अरे तू खड़ा देख रहा है मेरा माँ आया ज़बह किया जा रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। जनाब ज़ैनब की मुसीबतों को कौन अंदाजा कर सकता है, खुदाई करम। यहाँ जो बहन थी वो सिर्फ शहादत को सुन के बेहोश हुई और तीसरे दिन दुनिया से रुखसत हो गई। वाह रे शरीकतुल हुसैन ज़ैनब, तेरे जज्बों को सलाम, 72 को कत्ल होते देखा, 72 दाग उठा के 11 मुहर्रम को अली बन के चली, तो भाषण किया, एक मकाम को पेशानी भी जख्मी हुई मगर अली की बेटी पीछे न हटी, रुख राता जरूर किया। अब्बास जिस बहन को तुम मदीने से लाया था उस बहन की पेशानी जख्मी हो चुकी है, उन बह रहा है या अली कहते हुए शाम का तमाम मालिका तय किया और बावेला 1 साल की तय की। आज आखिरों लेकिन बस आखिरी जुमला, लेकिन नाना के रोज़े पे आके एक जुमला, माँ की लहर पर आके एक जुमला, नाना अगर ना महरूम का मजमा न होता, आवाज के साथ हमारे मसाइल में है सरगोया करो जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान पर रोती है, जैसे मेरी दादी फातिमा अपने हुसैन पर रोती है। हाय मेरी चट्टियों का पाला, हाय मेरी आंखों का ताला। जज़ाकल्लाह, मजलिस तमाम हो रही है। अल्लाह में अल्लाह नाना के रोज़े पर आई
کا مجمع نہ ہوتا تو ابھی میں بازوؤں کے نیل دکھاتی نانا آپ پر دوشوئی عددانو صحیح زینب نے یہ تو کیا کہا قبر نبی زلزلے میں آئی قبر سے آواز آئی زینب بس کر تیرے مسائل ہم نہیں سن سکتے ان پر جو ظلم ہوئے میں سن نہیں سکتا میں حسین کی شہادت کو سن سکتا ہوں مگر زینب تیری میری آخری جملہ آ گئی ٹوٹی ماں کی لہر پر آنے کے بعد اپنی دین کے تحفظ والی کے شادی کو ماں کے ممتن کے تعویذ قبر پر رکھا پہلے تو دیر تک روتی نہیں اما بڑے دن کے بعد آنے کا موقع ملا اما مدینے میں ہوتی روتا مگر اما تو ہمارا فریضہ تھا حسین کو بھی مجھے بچانا تھا حسین کے پاس سب کو بھی مجھے بچانا تھا اما آپ کا مرثیہ تو سنا ہے سبت علیہ مسائب اللہ وطا سبت علیہ یمسر سنہ لیالیا آپ کا مرثیہ تھا نا مگر اما آپ دیکھیں کہ آپ جو دربار میں گئی تھی آخری جملہ اما آپ دربار میں گئی تھی 6 گھنٹے کھڑی تھی 6 گھنٹے کھڑی ہوئی تھی لیکن اما آپ کے ساتھ بابا علی بھی تھے بھیا حسن بھی تھے بھیا حسین بھی تھے مگر اما تیری دینا 18 سے 36 گھنٹے کا شرابی کے دربار کے باہر کھڑی رہی کسی نے بیٹھنے کو نہیں دا قبر سیدہ کو سلطنہ حسینہ اب یہ ظلم روک دے تیرے ظلم سننے کو میرا قلب اتنا وَإِنَّا إِلَيْهِ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِ نگار اس عبادت کو قبول کرنا تمام حاضرین کی حاضری کو قبول کرنا مانیان مجلس ارکان مجلس کو صحت و سلامتی عطا فرما اور اس مجلس کے صدقے میں جتنے مرحومین ہیں اس سب کی مغفرت فرما اور اس قیام مجلس کے روحانیت و مرادیت سے ہمارے زمانے کے مولا امام زمان علیہ السلام کو راضی و خوش فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماتم مسلم مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ راہ میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ راہ میں چھپا لو حسین کو چھپا لو حسین کو اور بیوی کھڑے ہیں برچھیوں والے شہر پہ چھپے ہوئے علی اکبر کی لاش پر ارے آواز دے کے تم لو
بیٹے کو عباس کی قسم اور پانی اگر ملے تو پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو یا فاطمہ میرا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ میں چھپا لو حسین کو ہائے تب تڑپ رہے ہیں پیغمبر بے قرار اور تم کیسے سن رہے ہو صدائے یہ بار بار ایک شور ہے زمین پر ایک شور ہے زمین پر گرا لو حسین کو یا فاطمہ میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ سارے ملی لو جزاک اللہ سلامت رکھے حسین کو ہر زینب صدا یہ دیتی ہے اے بے قرار ماں زخموں کو مل کے باندھیں گی حیدر کی بیٹی ماں خیمے میں ایک بار بلا لو حسین کو یا فاطمہ جزاک اللہ مومنین جناب سیدنا قبول کریں امام حسین آپ کو کوئی ہرے رونے لگی امیر تکلم کو غم زدہ حیرا کے اپنے ہاتھ کو شبیر نے کہا ہائے گودی میں تھوڑی دیر گودی میں تھوڑی دیر سنا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو